اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 190 میں اعتکاف کو باطل کرنے کے کفارہ کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ اعتکاف کو باطل کرنے کے کفارے پر گفتگو ہو رہی تھی، اس کے بارے میں مزید تحقیق پیش کی جائے گی۔ جماع کے علاوہ دوسری مفسدات کے ذریعے اعتکاف کو باطل کرنے کا حکم، دیگر محرمات اعتکاف کا ارتکاب کرنے کا بھی حکم ہوگا، چونکہ شہید ثانی نے تفصیل دی ہے۔ کچھ مفسدات ہیں، کچھ محرمات ہیں، لیکن ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، تو ان کا علیحدہ حکم ذکر ہوگا۔ واجب اعتکاف میں رمضان میں بیوی کو مجبور کرنے کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ پیش ہوگا، متعلقہ حدیث اور فروعات بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کے ضمن میں ان مطالب کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ إِفْسَادُهُ بِبَاقِي مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ غَيْرِ الْجِمَاعِ وَجَبَ نَهَارًا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا شَيْءَ لَيْلًا إِلَّا أَن يَكُونَ مُتَعَيَّنًا بِنَذْرٍ وَشِبْهِهِ فَيَجِبُ كَفَّارَتُهُ أَيْضًا۔ فرماتے ہیں اگر جماع کے علاوہ دوسرے مفسدات اور مبطلات روزہ کے ذریعے دن کے وقت اعتکاف کو باطل کیا جائے، فقط ایک کفارہ واجب ہوگا، اور اگر رات کے وقت غیر جماع کے ذریعے اس کو باطل کیا جائے اعتکاف کو، تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اعتکاف نذر و قسم و عہد کے ذریعے واجب معین ہو، تو پھر نذر معین وغیرہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا۔ گویا کہ شہید ثانی تفصیل دینا چاہتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں جماع کے ذریعے اعتکاف کو باطل کریں تو پھر دن کے وقت 2 کفارے، اور رات کے وقت باطل کریں تو 1 کفارہ ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر دوسری مبطلات روزہ کے ذریعے اس کو باطل کریں، جیسے کھانے پینے کے ذریعے، تو پھر ماہ رمضان میں دن کے وقت اگر باطل کریں تو 1 کفارہ روزے کو باطل کرنے کا ہوگا، اور اگر رات کے وقت دوسرے مبطلات کے ذریعے اس کو باطل کریں تو کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ رات کو تو روزہ نہیں ہوتا۔ گویا اعتکاف کو باطل کرنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا غیر جماع کے ذریعے اگر اس کو باطل کریں۔ ہاں، اگر وہ اعتکاف واجب ہوا اور ناظر معین کے ذریعے، تو پھر اگر اس کو غیر جماع کے ذریعے باطل کریں تو 1 کفارہ واجب ہوگا، لیکن وہ کفارہ روزے کو باطل کرنے کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ناظر معین کو باطل کرنے کا ہوگا۔ اور اگر دن کو ہوا اور واجب معین ہوا ناظر کے ذریعے تو 2 کفارے بن جائیں گے، ایک روزے کو باطل کرنے کا اور دوسرا ناظر معین کی مخالفت کے لیے۔ وَلَوْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ كَالتَّطَيُّبِ وَالْبَيْعِ وَالْمُمَارَاتِ آثِمَ وَلَا كَفَّارَةَ۔ ایک تیسری صورت بن رہی ہے کہ اگر معتکف دوسرے محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جس کے ذریعے نہ روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جماع میں سے ہے، جیسے خوشبو لگانا، اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت کرنا، ممارات یعنی کہ باس مباحثہ کرنا جو جھگڑے اور لڑائی پر پہنچ جائے تو حرام ہوتا ہے۔ اگر معتکف ان محرمات کا ارتکاب کرتا ہے جو روزے کے مبطلات شمار نہیں ہوتے، آثم ولا کفارتا، فقط گناہگار ہوگا اور کفارہ کوئی واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِالْخُرُوجِ فِي وَاجِبٍ مُتَعَيَّنٍ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ وَجَبَتْ كَفَّارَتُهُ۔ ہاں، اگر وہ اعتکاف واجب معین تھا ناظر معین کے ذریعے یا عہد و قسم معین کے ذریعے، تو پھر اس کو دوسرے محرمات کے ذریعے توڑنے کا کفارہ فقط کیا ہوگا، 1 کفارہ واجب ہوگا، وہ ناظر و قسم معین کی مخالفت کا کفارہ ہوگا، اعتکاف کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہوگا۔ وفی ثالث المندوب الاثم والقضاء لا غیر، اور اگر مستحبی اعتکاف رکھا تھا اور تیسرے دن میں داخل ہو چکا تھا، اس کو یعنی مفطرات روزہ کے علاوہ خوشبو لگانا یا لڑائی جھگڑے کرنے کے ذریعے اس کو
باطل کرے تیسرے دن میں تو گنہگار بھی ہوگا اور اس کی قضا بھی واجب ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ وَقَضَى لَوْ أَفْسَدَهُ، اسی طرح اگر اس کو باطل کرے بغیر الجماع دوسرے مفسدات کے ذریعے، وہ صاحب اعتکاف تیسرے دن میں داخل ہو چکا ہو تو پھر بھی اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، فقط گنہگار شمار ہوگا۔ وَكَفَّارَةُ الْاعْتِكَافِ كَكَفَّارَةِ رَمَضَانَ فِي قَوْلٍ وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ فِي آخَرَ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَالثَّانِي أَصَحُّ روایتان۔ یہاں تک جتنی گفتگو ہو چکی ہے وہ کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کتنے کفارے واجب ہوتے ہیں، ان کی صورتیں بیان ہو چکے ہیں۔ اصل میں اب بحث کرنا چاہتے ہیں کہ کفارہ اعتکاف کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں فقہائے شیعہ امامیہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کفارہ رمضان کی طرح ہے، واجب تخییری ہے، یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے پے در پے روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زہار کا جو کفارہ ہوتا ہے وہی ہے۔ زہار کا کفارہ وہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے واجب ترتیبی کے طور پر، یعنی پہلے غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، اگر وہ ممکن نہ ہو تو 2 مہینے روزے رکھے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا نظریہ زیادہ مشہور ہے فقہاء کے درمیان، اور دوسرا نظریہ روایت کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے۔ اعتکاف کا کفارہ کفارہ رمضان کی طرح ہے ایک نظریے کے مطابق، اور کفارہ زہار کی طرح ہے دوسرے نظریے کے مطابق۔ شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا نظریہ مشہور تر ہے اور دوسرا نظریہ روایت کے لحاظ سے صحیح تر ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے کفارے کی طرح قرار دیتے ہیں تو مشہور کا وہ نظریہ موثقہ سمع بن مہران جلیل القدر سے کراوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سألتہ عن معتکف واقع اہلہ قال علیہ ما علی الذی افطر یوما من شہر رمضان متعمدا عتق رقبہ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا۔ وسائل الشیعہ باب 6 کتاب الاعتکاف میں حدیث پنجم ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر وہی ہے جو ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے والے کا کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ واجب تخییری ہے، ان میں سے ایک کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ اور شہید ثانی اپنی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اور سید المدارک اور شیخ طوسی نے مبسوط میں اسے بعض اصحاب کی طرف نسبت دی ہے کہ اعتکاف توڑنے کا کفارہ زہار کے کفارے کی طرح ہے، یعنی واجب ترتیبی ہے، ان 3 میں سے اگر پہلا ممکن ہو تو دوسرے کی طرف نہیں جائیں گے، دوسرا ہو تو تیسرے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کی دلیل صحیح ہے، زرارہ ہے، زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، فقیہ تھے اپنے دور میں، اصحاب اجماع میں سے تھے، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، عن المعتکف یجامع اہلہ قال اذا فعل فعلیہ ما علی المظاہر، یعنی اعتکاف کرنے والا اگر ہم بستری کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر وہی ہے جو زہار کرنے والے پر ہے۔ صحیح ہے، ابو ولاد حناد جلیل القدر سے کراوی ہیں، زیاد بن عیسیٰ نام تھا، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس عورت کے بارے میں کہ جس کا شوہر غائب تھا، وہ آیا اور وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی اپنے شوہر کے اذن سے، جب اس کا شوہر گھر پلٹا تو وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے گئی اور اپنے شوہر کے لیے آمادہ بھی ہوئی، حتیٰ کہ اس نے اس سے جمع کر لیا۔ بہرحال اعتکاف کی حالت میں استقبال کی حد تک تو اجازت ہونی چاہیے، چونکہ عام مسافر کو الوداع کرنا اس کے لیے جا سکتا ہے، تو اگر اپنے شوہر کے لیے وہ استقبال کے لیے جائے تو یقیناً یہ کار خیر شمار ہوگا، لیکن سوال آگے ہے کہ اگر اس سے ہم بستری کر لیتی ہے۔ فرمایا ان کانت خارجت من المسجد قبل ان تقضی 3 ایام وَلَمْ تَكُنْ اشْتَرَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ، اگر وہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے مسجد سے نکلتی ہے اور اس نے اپنے اعتکاف کے شروع میں مانع کی صورت میں اعتکاف ختم کرنے کی شرط نہیں کی تھی تو اس پر وہی ہے جو
ظہار کرنے والے کا کفارہ ہے۔ تو ان دو روایتوں کو استحباب مراد لیا گیا ہے جامع عرفی کے تحت، جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا تھا مشہور قول، اور ان کی دلیل بھی معتبر تھی بہرحال، لیکن جو غیر مشہور قول ہے اس کے جو دلیلیں ہیں وہ صحاح روایات ہیں۔ اس بحث کا ایک تتمہ یہاں موجود ہے، فرمایا فَإِنْ أَكْرَهَ الْمُعْتَكِفَ عَلَيْهِ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ وُجُوبِ الْاعْتِكَافِ فَأَرْبَعٌ اثْنَتَانِ عَنْهُ وَاثْنَتَانِ يَتَحَمَّلُهُمَا عَنْهَا عَلَى الْأَقْوَى۔ فرض یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیوی بھی اعتکاف میں تھی، اور اس نے اپنی بیوی کو ماہ رمضان میں دن کے وقت جمع کے لیے مجبور کیا اور اپنا اور اپنی بیوی کا اعتکاف توڑ دیا۔ جب دونوں کا اعتکاف واجب رہا ہو تو اس کے لیے شوہر پر 4 کفارے واجب ہیں، 2 اپنی طرف سے چونکہ واجب اعتکاف کو توڑنے کا ایک کفارہ ہے، اور ماہ رمضان کے روزے کو توڑنے کا ایک کفارہ ہے۔ اور ماہ رمضان کی باتوں میں پہلے گزر چکا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دن کے وقت روزہ توڑنے پر مجبور کرتا ہے اور اس سے جمع کرتا ہے تو بیوی کا کفارہ بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے، شوہر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو 2 اپنے کفارے اور 2 جو اپنی بیوی کی طرف سے اس کے اوپر آئیں گے، تو 4 کفارے واجب ہوں گے اقوی قول کی بنیاد پر۔ بل قال فی الدروس انہ لا یعلم فیہ مخالفا سوا صاحب المعتبر وفی المختلف ان القول بذلك لم يظهر له مخالف ومثل هذا هو الحجۃ۔ تو اس مسئلے میں شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ انہیں اس مسئلے میں کوئی مخالف معلوم نہیں ہوا، وہ کسی مخالف کو نہیں جانتے، سوائے شرائع الاسلام کے محقق حلی اپنی معتبر میں اختلاف رکھتے ہیں، باقی تمام فقہا ان کے دور تک 4 کفارے شوہر پر واجب قرار دیتے ہیں۔ اور شہید ثانی فرماتے ہیں مختلف الشیعہ میں علامہ حلی فرماتے ہیں کہ 4 کفارے شوہر پر واجب ہونے کا نظریہ ایسا ہے لم یظہر لہ مخالف، اس کا کوئی مخالف ظاہر نہیں ہوا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ومثل ھذا ھو الحجۃ، اس طرح کا اجماع اور اتفاق فقہا کا اگر ہو جائے تو اس کو حجت ہونا چاہیے۔ پس اس بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر شوہر ماہ رمضان کے اندر واجب اعتکاف کی صورت میں، جبکہ اس کی بیوی بھی واجب اعتکاف میں ہے، اس کو مجبور کرتا ہے دن کے وقت تو 4 کفارے اس پر ہوں گے، اور اگر مجبور نہیں کرتا تو ہر ایک کے 2 کفارے ہر ایک پر واجب ہوں گے۔ اگر مجبور کرتا ہے تو اس میں سوائے محقق حلی کے کوئی مخالف نہیں ہے، تو یہ اجماع سا ہو جاتا ہے، اور اجماع کو مشہور فقہا حجت سمجھتے تھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَإِلَّا فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّحَمُّلِ فِي مَا لَا نَصَّ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ 3 كَفَّارَاتٍ اثنتان عنه للاعتكاف والصوم وواحدة عنها للصوم لأنه منصوص التحمل ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل۔ اگر اجماع حجت نہ ہو اس باس میں کہ جب وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے تو اس کے کفارے بھی اسی کے اوپر آئیں گے۔ اگر اجماع کو حجت نہ مانے تو اصل براعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کفارہ بیوی کی طرف سے تحمل نہیں کرے گا فی ما لا نص علیہ، جس صورت میں تحمل کفارہ اور اس کا کفارہ اس کے اوپر آنے کی نص موجود نہیں ہے، تو وہاں پر اصل براعت جاری ہوگی، دوسرے کا کفارہ یہ تحمل نہیں کرے گا۔ تو اس تحقیق کے ذریعے شہید ثانی بتانا چاہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَيْهِ 3 كَفَّارَاتٍ، شوہر پر 3 کفارے واجب ہوں گے۔ ماہ رمضان کے دن میں اس نے بیوی کو جماع پہ مجبور کیا ہے، دونوں واجب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اثنتان عنہ، 2 تو شوہر کے اپنے کفارے ہوں گے، لیل اعتکاف ایک واجب اعتکاف کو توڑنے کا کفارہ، والصوم اور اپنا واجب روزہ توڑنے کا کفارہ، وواحدۃ عنہا للصوم، اور ایک کفارہ بیوی کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہوگا، للصوم وہ
ماہ رمضان کے واجب روزے کو توڑنے کے لیے ہوگا۔ لِأَنَّهُ منصوص التحمل، چونکہ کتاب الصوم میں اس کی گفتگو گزر چکی ہے کہ روایت معتبرہ میں موجود تھا کہ شوہر بیوی کے واجب روزہ ماہ رمضان کو مجبور کرے توڑنے پر تو اس کا کفارہ بھی خود اٹھائے گا، شوہر کے اوپر آئے گا۔ تو دو کفارے شوہر کے اپنے اور روزے کا کفارہ بیوی کی طرف سے اٹھائے گا، اور اگر بیوی کو اعتکاف توڑنے پر مجبور کیا ہو تو اس کا نہ بیوی پر کفارہ ہوگا اور نہ ہی شوہر پر کفارہ ہوگا، چونکہ اس کے تحمل کی دلیل نہیں ہے، اور مجبوری کی صورت میں خود بیوی پر بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ الْجِمَاعُ لَيْلًا فَكَفَّارَتَانِ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحَمُّلِ، اور اگر ماہ رمضان میں رات کے وقت اس نے واجب اعتکاف کی حالت میں جماع کیا ہو بیوی کو مجبور کر کے، فَكَفَّارَتَانِ عَلَيْهِ، تو شوہر پر فقط 2 کفارے ہوں گے، عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحَمُّلِ، اور وہ بھی اس نظریے کی بنیاد پر کہ جب ہم قائل ہوں کہ شوہر بیوی کے اعتکاف کو توڑنے کا بھی کفارہ خود دے گا جب اس کو مجبور کیا ہو، اور اگر ہم کہیں کہ اعتکاف توڑنے پر مجبور کرنے کا کفارہ نہیں ہوگا شوہر پر، تو پھر ایک ہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں دن کے وقت واجب اعتکاف کی حالت میں، واجب روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو جماع پر مجبور کرتا ہے، تو ایک نظریہ ہے کہ 4 کفارے شوہر پر ہوں گے، جیسا کہ سید مرتضیٰ علم الہدا اور شیخ طوسی سے منقول ہے، اور مختلف الشیعہ علامہ ہلی سے منقول ہے کہ اس نظریہ کے لیے مشہور علماء شیعہ قائل ہیں، اور کوئی مخالف بھی اس کا ظاہر نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کو روزے کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، جیسے واجب روزے کا کفارہ شوہر کے اوپر آتا ہے جب وہ مجبور کرتا ہے، تو اعتکاف کا کفارہ بھی شوہر پہ آئے گا۔ اور محقق ہلی سے ان کی کتاب معتبر جو استدلالی کتاب ہے اس سے منقول ہے کہ شوہر پر فقط 2 کفارے ہوں گے، اور تحمل نہ کرنے کی جو دلیل ہے وہ اصل برات ہے، مگر یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو، اور دلیل فقط ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ شوہر کے اوپر ہوتا ہے، تو اعتکاف کو ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ ملحق کرنا یہ قیاس ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس بنیاد پر 3 کفارے تو ہونے چاہیے شوہر پر، 2 تو اپنے اس کے کفارے ہوں گے، ایک روزے کا اور ایک واجب اعتکاف کا، اور ایک بیوی کے روزے کا کفارہ بھی اس کے اوپر ہوگا، چونکہ اس کی تو نص خود محقق ہلی بھی مانتے ہیں، جیسا کہ کتاب الصوم میں گزر چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خدا تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں تک شرح نما دوم کے جو بحثیں ہیں، زکوٰۃ، خمس اور روزہ اور کتاب اعتکاف مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد کتاب الحج اور اس کی باقی باتیں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ یہ توفیق عطا فرمائی۔